Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Adnan Noon. I am MPhil English scholar. My contact number is 0305933738. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم انگلش ہسٹری پر جو ایک سیریز ہے وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور اس کے مطابق ہم جو ہے نا لیکچر ہمارے چل رہے ہیں. لیکن آج میں نے بڑی ڈفرینٹ سے سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگ اے اسکالر اور پروفیسر ہونے کے اس پاکستانی اور ساتھ میں سب سے بڑا کہ پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے میری یہ ڈیوٹی ہے, میرا فرض ہے کہ میرے کنٹری کے اندر اگر کوئی بھی شخص ہوا, کوئی ریلیجیس جو ہے فیملی سے ہے, خواہ کوئی پولیس مین ہے, خواہ کوئی صحافی ہے, جرنلسٹ ہے, کوئی پولیس مین ہے, وہ کہ کسی بھی لائف کی وہ فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ کوئی غلط کر رہا ہے تو میں اس کے بارے میں اپنی جو آواز ہے اس کو رائز کروں. تو لہٰذا جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہماری انگلش لٹریچر سے ہٹ کر ہے, لیکن بہت برننگ ایشو آج کل بنا ہوا ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ غلط رپورٹنگ کا, یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کرٹیسزم آن دا جرنلسٹ. جو کہ جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے میڈیا آفسز میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ اور جو ہے نا بڑے بڑے لوگ ان کو کوریج دیتے ہیں. کیوں کوریج دیتے ہیں آپ سب جانتے ہیں, کیپٹلزم کا دور ہے, پیسہ سرمایہ لگاتے ہیں اور سرمایہ لگا کر جو وہ چاہتے ہیں آگے بولا جاتا ہے. تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ میں اس ایشو پہ آج تھوڑی سی آگاہی کر دوں, اور حقیقت میں جو لوگ خواہ وہ جرنلسٹ ہے کوئی بھی جو ملک کے اگینسٹ, اور اس کی گفتگو کا جو مرکز اور محور یہ ہوتا ہے, اس کا الٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹری کو اس پہ نقصان پہنچتا ہے, اس سے میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا. تو لہٰذا آج کا میرا جو ٹاپک ہے ان تمام جرنلسٹ کے لیے ہے جو کہ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں. اس سے کوئی مقصد یہ نہ لے کہ مجھے جو میڈیا ہے اس سے کوئی مسئلہ ہے. میں یقین مانو میں اپنے اسٹڈی کے علاوہ اپنا جتنا بھی ٹائم ہے, یا تو وہ بہت کم ٹائم دوستوں میں اسپینڈ کرتا ہوں اور باقی سارا ٹائم میڈیا چینلز دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, یا جو ہے نا کرکٹ کا کہ میچز وغیرہ ہوں, اور اس سے ہٹ کر جتنا بھی ہے وہ بھی پاکستان کے جسٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کے. اس کے علاوہ جتنا بھی میرا ٹائم ہے وہ میڈیا کے ساتھ گزرتا ہے, اور میں بہت زیادہ فاؤنڈر ہوں میڈیا کا, اور اس میں میڈیا جو چینلز صحیح کام کر رہے ہیں ان کو لائک بھی کرتا ہوں, جو اینکر اچھا کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ کامران شاہد ہیں دنیا نیوز پہ آتے ہیں, ارشد صاحب ہیں ARY کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ندیم ملک صاحب سما کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ جو چینلز ہیں اور یہ جو میڈیا جن کی اینکرز کی بات کی اچھا کام کر رہے ہیں, مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہونا چاہیے. وہ نیوٹرل صحافت کر رہے ہیں, جہاں گورنمنٹ غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہتے ہیں, جہاں اپوزیشن ٹھیک ہوتی ہے اسے ٹھیک کہتے ہیں, جہاں اپوزیشن غلط ہے اس کو یہ لوگ غلط کہتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ورک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چند جرنلسٹ ایسے ہیں جو کہ بڑی معذرت کے ساتھ, جو پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کرائے کے ٹٹو, وہ ہیں. کرائے کے ٹٹو کا کام کیا ہوتا ہے, پیسہ لینا, آگے سے رپورٹنگ کر دینی. مثال کے طور پہ بڑی معذرت کے ساتھ, اور بات کرنے سے پہلے بات کرتا ہوں, آئی ایم ناٹ اے اسپوک پرسن آف عمران خان. میں عمران خان کا اور اس کی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, جہاں وہ غلط ہوتے ہیں اس کو غلط کہوں گا. لیکن معاملات یہ ہیں کہ ایک خاص جو ہے طرح کے لوگ ہیں, خاص طرح کے جرنلسٹ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, یا تو ہماری گورنمنٹ پہ یعنی خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ ہماری آرمی کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ اگین کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے نا کسی خاص پرپز کے لیے بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہ کہ شاید گورنمنٹ کو یا عمران خان کو خاص سپورٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. یار مجھے بھی عمران خان کی کچھ پالیسیز ہیں ان کے ساتھ اختلاف ہے, ہونا بھی چاہیے, یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ رائٹ پرسن فار اے رائٹ جاب, عمران خان صاحب کو اس پہ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی جو کیبنٹ ہے ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پر ایلیگیشن ہے کرپشن کے, وہ نہیں ہونے چاہیے. اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں, وہ انشاءاللہ جب
خان صاحب کو ایز اے پرسنالٹی ڈسکس کروں گا یا گورنمنٹ کے لحاظ سے ڈسکس کروں گا تو آئیں گے میرے لیکچرز، ان میں وہ باتیں میں ضرور کروں گا جو کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ بھی جا رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تنقید کریں، 100 بسم اللہ کریں، 1000 دفعہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن کرٹیسزم اصلاح کے لیے ہونا چاہیے. کرٹیسزم صرف جسٹ سیک آف کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو ایسے صحافی جن کی زبانی پیسوں کے لحاظ سے چلتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں، پرائم منسٹر کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا پرائم منسٹر نالائق ہے، بعد وہ کرتے ہیں جی ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈس آنیسٹ ہے، حالانکہ آپ کی پوری ورلڈ جو ہے وہ عمران خان کو ایز اے گریٹ لیڈر جو ہے جانتی ہے. آپ نے یو این او میں کے جو ہے کمنٹس وہ دیکھ رہے ہیں، اکانومی کا پٹھا بٹھا دیا تھا، ٹھیک ہے، ماضی کی حکومتوں نے، اور ان کے جو ایسے جرنلسٹ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن خان صاحب کی جو حکومت ہے اس میں اکانومی میں بہتری آئی ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک سکسیسفل جو ہے نا لیڈر ہے، وہ ناکام تو نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یار نہیں وہ تو اپنی باعث ہونے کی وجہ سے، اپنی بغض کی وجہ سے، تو اس سے کیا ہے کہ باہر کی جو ورلڈ ہے اس پہ ایک امپیکٹ جائے گا کہ یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں جو کہ خود کو بڑا ہی اسکالرز اور پروفیسرز کہتے ہیں، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا انقلاب آیا ہے جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے. آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا لیکن خان صاحب نے اس کو ڈیفینڈ کیا. دوسری مین بات یہ کہ وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ڈس آنیسٹ ہے، بنی گالا کا اتنی اس کے پاس پراپرٹی ہے، اتنا بنگلہ ہے، میں پہلا ایک کویسچن ہے ان لوگوں پہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کی زبانیں کرائے کی ہیں اور چلتی رہتی ہیں، کہ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کیا یہ جو پراپرٹی ہے ایز اے پرائم منسٹر بنائی ہے؟ اگر تو وہ گورنمنٹ میں تھے اور انہوں نے بنی گالا کا مال خریدا، انہوں نے باقی پراپرٹی بنائی، تو میں مانتا ہوں کہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ خان صاحب کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈس آنیسٹ ہے. لیکن اگر کسی کی پراپرٹی ہے اور وہ اس کی حکومت میں آنے سے پہلے کی ہے، حکومت کا پیسہ تو نہیں ہے، اور باقی آپ جانتے بھی ہیں کہ ان کے سورس آف انکم کیا ہے، کہ وہ پاکستان کا یہ دیکھیں نا کہ پرسنل ہونے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کا ہیرو ہے، آنیسٹ پرسن ہے. مجھے اس سے اس لحاظ سے میں واضح میڈیا پہ یہ بات کر رہا ہوں، چینلز پہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس سے اٹیچمنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ وہ آنیسٹ ہے. لیکن جہاں وہ غلط کرے گا میں سب سے بڑا اس کی کرٹیسزم اس پہ کروں گا. تو لہٰذا بھائی کائنڈلی ایک بندہ آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، وہ آپ کی جو ملک ہے اس کو رائٹ ڈائریکشن لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو ٹائم تو دیں. آپ کی نے 30 سال ضائع کیے ہیں. وہ جرنلسٹ جن کو سپورٹ کرتے ہیں ان حکومتوں نے 30 سال بیڑا گرک کر کے ملک کا رکھ دیا ہے، ملک کو دیوالیہ ہونے کے پاس لے کے آ گئے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں پھر ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کریں، میں ان کو بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کو پر ہی 100% کی نواز شریف صاحب پہ یا زرداری صاحب پہ کرنی چاہیے، وہ بھی انسان ہیں، ان میں بھی اچھی چیزیں ہوں گی. اگر آپ ان کو بھی مسلسل یہ کہیں کہ ڈی گریڈ کرتے جائیں گے، بھائی وہ بھی ہمارے سابقہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، شہباز شریف جو ہے نا ہمارے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. لیکن معاملات یہ ہیں کہ اگر ان کے کرپشنز کے ایشوز ہیں تو ہمیں بات کرنا پڑتی ہے. لیکن اگر ان کی پوری پرسنالٹی کو آپ غلط کہہ دیں گے جس طرح کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کرتی ہیں تو میں اس کے اگینسٹ بھی ہو جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی ملک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، تو ان کے اگینسٹ بھی جو لوگ ان کے اگینسٹ بھی مسلسل بات کرتے ہیں میں ان کے بھی اگینسٹ ہوں. لیکن ایک وقت کا پرائم منسٹر ہے، وہ اچھا کام بھی کر رہا ہے، آنیسٹ ہے، پھر آپ وہ جرنلسٹ جو کہ پیسہ اٹھاتے ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے. اگر آپ نے اس معاملے میں بھی کرپشن کی تو پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے. باقی بات رہ گئی آرمی کے لحاظ سے. وہ لوگ جو آرمی کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں سے بات کرتا ہوں کہ وہ ملک سے مخلص نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اس کے لحاظ سے، آرمی کے لحاظ سے، اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کی ماؤں کی، آپ کی بہنوں کی، اور سب سے بڑھ کر آپ کا جو دین ہے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اگر اس کو تحفظ کر رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو کون لوگ ہیں؟ وہ آرمی ہے. سب سے پہلے گولی سینے میں کون کھا رہی ہے؟ آرمی کھا رہی ہے.
تو لہٰذا آپ ISI کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, تو کوئی شرم کریں. کوئی شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں ہم. لیکن اگر آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کریں گے, آپ اگر ہمارے پرائم منسٹر کے لحاظ سے اگر جو اس میں خامی کریں, اس کی پالیسیز پہ کرٹیسزم کریں, اس کی کیبنٹ پہ کریں, ہمیں اس کی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر اسے آپ ڈس آنیسٹ کہیں گے تو وی ول ود دی عمران خان. اور اگر آپ وی ول بی. اور دوسری ایک بات میں آپ سے کرنے, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے بات کریں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہم پاکستانی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک اور آخری کمنٹس اور اس کے بعد میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں کہ ایک خاص میڈیا ہاؤس کو بڑی تکلیف ہے, خاص جرنلسٹ کو, وہ یہ اور نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے کہ پچھلے دنوں کا کچھ کیس چلا ہوا ہے میر شکیل الرحمان صاحب کے لحاظ سے. تو میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میر شکیل الرحمان کو سینٹ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ غلطی کر نہیں سکتا, انوسنٹ تو نہیں ہے. وہ تو اللہ نے صرف پیغمبروں کو پیدا کیا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اگر ایک بندہ ہے اس کے لحاظ سے کرپشن کے چارجز ہیں, میں اسے غلط نہیں کہہ رہا. اس وقت تک جب تک کہ اس کے متعلق جو ججمنٹ ہے وہ کورٹ سے نہیں آ جاتی. لیکن جب تک ججمنٹ کورٹ سے نہیں آتی تو ہمارے ادارے آزاد ہیں, وہ کاروائی کر سکتے ہیں. نیب ہے, وہ مجھ پہ کیوں نہیں نیب کرتا؟ میں نے جب کرپشن نہیں کی تو مجھ پہ کیوں وہ کرے گا؟ سپوز اٹ, اگر اس نے کاروائی کی ہے, آپ خاموش رہیں. آپ یہ جو واویلا ہے پاگلوں کی طرح, ٹھیک ہے, دیوانوں کی طرح گلیوں میں جو ہے نا گھوم پھر کے مچا رہے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کے ساتھ یہ ہو گیا, میر شکیل الرحمان کے ساتھ یہ ہو گیا. اور یار ججمنٹ آ دینے تھے, اس کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر نیب زیادتی کرے گا. لیکن اگر نیب کی ججمنٹ بھی ٹھیک آ جاتی ہے تو آپ کا اس سے مراد تو یہ ہوا کہ آپ کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا خاص کسی پرسن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور مانا کہ وہ ایک خاص میڈیا ہاؤس کا آنر ہے, لیکن کیا اس نے میڈیا ہاؤس اس لیے بنایا تھا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرے؟ اس لیے تو نہیں بنایا تھا. جب اس نے میڈیا ہاؤس اس لیے بنایا ہے کہ وہ جرنل ایک لوگوں کی بات کریں, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی بات کریں, تو جب تک معاملہ کورٹ میں ہے تو کسی بھی جرنلزم سے اٹیچ کسی بندے کو یا کسی جرنلسٹ کو یہ وہ رواں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈیفینڈ کرے. اسی طرح سے پھر ہر بندہ ایک چینل بنا لیتا ہے تو پھر لوگوں کی کرپشن تو بند ہو جائے گی نا, ٹھیک ہے. میرا چینل ہے, میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ مجھے ڈیفینڈ کرے گا. اس کے علاوہ یہ کہ ARY ہے, وہ اپنے مالوں کو ڈیفینڈ کرے, دنیا اپنے کو کرے. مراد یہ ہے کہ آپ باقی لوگوں کے بھی چینلز ہیں, اگر کسی پہ کرپشن کا کیس آتا ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی چینل اٹھ کے اس طرح سے بات کرے گا, ٹھیک ہے. اگر کرے گا تو ہم اس کی بھی اگینسٹ ہوں گے. تو معاملات یہ ہیں, کائنڈلی پلیز پاکستانی بن کے سوچیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو یہ چیزیں سیب نہیں دیتی. اوکے, تھینکس.